دو دوست ہیں، ایک کا نام ہے خالد، ایک کا نام ہے زید، مثال دے رہا ہوں۔ دونوں آپس میں بڑے دشمن ہیں، بڑی آپس میں مخالفت، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے خالد کو بھی ایمان دے دیا، اللہ نے زید نامی بندے کو بھی ایمان دے دیا۔ خالد مسجد نبوی کے ایک دروازے سے داخل ہوا، زید مسجد نبوی کے دوسرے دروازے سے داخل ہوا۔ دونوں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے اوپر پڑی۔ دونوں نے کہا یارو آج کے بعد کوئی اختلاف نہیں، تو بھی محمد کا امتی، میں بھی آمنہ کے لال کا امتی ہے، جا ساری لڑائیاں بھلا کے ہم آج سے بھائی بھائی بن کے رہا کریں گے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیز۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، رمضان المبارک کا مبارک سفر دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ عشرہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اللہ کی مغفرت، معافی کا دریا ہر وقت ہر لحظہ بہتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں وہ رحمت کی بارش، وہ بخشش کی بارش موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور بہانے بہانے سے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ دعا ہے آج کے دن میں جتنے لوگوں کی بخشش کا اعلان ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو، سارے انسانوں کو اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو آج اللہ نے معاف کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ آمین ثم آمین۔ سامعین مکرم، جمعۃ المبارک کا عنوان ہے
انسانیت کو قرآن کی ضرورت، انسانوں کو قرآن کی کتنی ضرورت ہے، آج کی تقریر کا یہ عنوان ہے۔ انسانیت قرآن مجید کی ضرورت کو کتنا محسوس کرتی ہے اور کتنی ضرورت ہے اور کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے تمہید کے طور پہ میں ایک اور بات سناتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ان کا نظریہ اور ان کی زبان سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ جی قرآن تو بس برکت والی کتاب ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کیا مفہوم ہے برکت کا، جواب دیں گے کہ مکان تیار ہوا، قرآن خوانی کرواؤ برکت، دکان تیار ہوئی، قرآن کی تلاوت کرواؤ برکت، گھر میں کچھ پریشانیاں شروع ہوئیں، اللہ معاف فرمائے، سب کو محفوظ رکھے، تو قرآن کی تلاوت جی برکت۔ بس قرآن کی صرف لفظی تلاوت کرتے کرتے بس وہ برکتیں لے رہے ہیں، حالانکہ اس بات سے بالکل انکار نہیں، قرآن برکت والی کتاب ہے۔ یہ برکت ہی تو ہے، بیٹا حافظ قرآن بنا، باپ مقتدی بن کے کھڑا ہے اور بیٹے کو اللہ نے امام بنا دیا ہے، چچا پیچھے کھڑا ہے، سفید ریش ہوگا، دنیا کی بڑی دولت ہوگی، لیکن بھتیجا مصلے پہ کھڑا ہے اس لیے کہ اس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ یہی تو برکت ہے۔ قرآن کے مبارک ہونے میں کوئی شک نہیں، اور شک ہو بھی کیسے سکتا ہے، خود قرآن نے کہہ دیا، رب نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَک، یہ کتاب برکت بھری ہے، یہ مبارک ہے، اس سے تعلق بنانے والا انسان وہ بھی مبارک ہو جاتا ہے، اس سے قطعاً کوئی انکار نہیں۔ قرآن برکت والی کتاب ہے، مگر ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے قرآن برکت والی کتاب بعد میں ہے، پہلے اللہ نے اس کو صحیفہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے۔ کہو بے شک، یہ کتاب ہدایت پہلے ہے، کتاب ہدا پہلے ہے اور کتاب مبارک بعد میں ہے۔ قرآن پاک سے برکت تب ملے گی جب پہلے ہمیں ہدایت ہوگی۔ ایک کافر اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے، ہم ہاتھ ہی نہیں لگانے دیں گے۔ کیوں؟ وہ کہے میں نے برکت حاصل کرنی ہے، ہم کہیں گے نہیں، پہلے ایمان قبول کر پھر برکت ملے گی۔ تو معلوم ہوا کتاب قرآن یہ برکت والی بعد میں ہے، پہلے یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب ہدایت پہلے ہے اور برکت کا صحیفہ اور برکت کی کتاب یہ بعد میں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتا چلوں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں مہینہ رمضان والا بڑی برکتوں والا ہے، ہم نے اس میں قرآن نازل کیا۔ قرآن ربیع الاول میں بھی اتر سکتا تھا، رجب اور شعبان میں بھی اتر سکتا تھا، لیکن رمضان کو شان اس لیے ملی کہ میری برکت والی کتاب قرآن کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہ قرآن ہے کیا؟ مشہور آیت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ برکت والی ہے، نہیں، وہ باتیں بالکل فرمائیں
لیکن یہاں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ صحیفہ ہدایت پہلے ہے، یہ صحیفہ ہدایت پہلے ہے اور برکت والی کتاب بعد میں ہے۔ اللہ ہمیں صحیح ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات ذرا ساتھ دیں گے؟ آج فجر کے بعد گجرانوالہ میں میرا درس تھا عبداللہ میرج ہال میں۔ میں پریشان ہو رہا تھا کہ آج کیسے جمعہ پڑھائیں گے، لیکن آپ کی اس تعداد میں تشریف آوری نے دل خوش کیا اور طبیعت چاہ رہی ہے کہ آج کچھ بولا جائے۔ اللہ مجھ طالب علم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے گا، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن ہدایت کا ایک خزانہ ہے، قرآن مجید ہدایت کا ایک سمندر ہے۔ اسی قرآن سے ہدایت ملی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، سارے صحابہ کو۔ منڈیالہ کے لوگوں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اچھا لگے تو کہنا اچھی بات کی ہے اس نے۔ قرآن کی وجہ سے میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو ہدایت جب ملی، مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوا کہ وہی صحابہ کل تک بکریاں چرانے والے کوئی پوچھتا نہیں تھا، قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو پانیوں پہ بھی اور پتھروں پہ بھی حکومت کے بادشاہ بنا دیا۔ وہی صحابہ، پانی پہ حکومت ہو رہی ہے، پتھروں پہ ہو رہی ہے، جانوروں پہ ہو رہی ہے۔ کیسے؟ حضرت عمر نے خط لکھا، دریائے نیل چل پڑا، صحابہ کھڑے ہیں جنگل کے کنارے پہ، اندر جانے لگے ہیں۔ علاقے کے لوگوں نے کہا جنگل میں نہ جانا، اندر خون خوار جانور ہیں، ببر شیر ہے، ریچھ ہے، چیرنے پھاڑنے والے درندے رہتے ہیں، اندر نہ جانا۔ صحابہ نے کہا ہمیں رحمت کائنات کا حکم ہے، ہم ضرور جائیں گے۔ ہاں ایک کام کرتے ہیں۔ صحابہ نے آواز لگائی، اور جنگل کے شیروں، اور جنگل کے چیتوں، جنگل خالی کر دو، ہم محمد عربی کے غلام اندر آنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنیے پھر منظر کیا ہوا۔ میرے نوجوان بھائیوں، فیس بک پہ اپنی ٹائم ضائع کرتے ہو، سوشل میڈیا پہ فضول بحثوں میں وقت گزارتے ہو، کبھی صحابہ کے قصے اور واقعات بھی پڑھا کرو۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کہوں گا، اللہ تمہیں، ہم سب کو اللہ نے صاحب اولاد ماشاءاللہ بنایا ہے، اپنی اولاد کی اگر اچھی تربیت کرنا چاہتے ہو، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، نسبت بڑی اونچی ہے لیکن بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں۔ اگر آج میں اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہوں، خدا را ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کے قصے اور واقعات سنایا کرو، ہمارے بچوں کی سیرت صحابہ جیسی سیرت انشاءاللہ بن جائے۔ اللہ اکبر، توجہ۔ صحابہ نے کہا اے جنگل کے درندوں، جنگل خالی کرو، ہم نے اندر آنا ہے، گزر کے آگے جانا ہے، کلمہ کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ہم نے یہ مسئلہ سنانے جانا ہے۔ خدا کی قسم، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، تھوڑی ہی دیر میں جنگل کے وہ خون خوار جانور اپنے بچوں کو کندھوں پہ اٹھا کے، سر جھکا کے جنگل خالی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گویا کہ منظر یوں پیش ہونے لگا، ان جانوروں نے بزبان حال کہا تم اگر محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ یہ صحابہ کو شان کیوں ملی؟ قرآن کی وجہ سے۔ کتاب ہدایت ہے، صحابہ کو ہدایت قرآن کی وجہ سے ملی۔ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انسانیت کو قرآن کی ضرورت کتنی ہے؟ انسانیت کو قرآن کی ضرورت کتنی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، ایک بات کر کے آپ کو بات سمجھا دوں۔ کوئی بھی مشینری دنیا میں جب ایجاد ہو، موبائل لے لیں، نیا موبائل ہم لیتے ہیں، جب اس کا ڈبہ ہم کھولتے ہیں
اس کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ کوئی مشینری لیں، گاڑی لیں، ایک مینول بک، ایک چھوٹی سی کتاب، وہ کتابچہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ کیوں جی؟ یارو یہ مشین خراب ہو جائے نا تو یہ گائیڈ بک ہے، اس کتاب کو دیکھنا، اس میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ مشین ٹھیک اس طرح ہوگی، اس نے ایسے چلنا ہے، اس کا ایسا طریقہ ہے، اس کتاب کو دیکھ دیکھ کے یہ مشینری تم نے استعمال کرنی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو پیدا کیا، اللہ نے انسانیت کے لیے مینول بک، گائیڈ، کتاب، قرآن مجید اللہ نے ساتھ بھیجی۔ اے میرے بندے، تو نے زندگی گزارنی ہے تو قرآن کو دیکھ دیکھ کے گزارنا، اللہ تجھے کامیاب و کامران فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتاب ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہمارے لیے ایک رہنمائی کرنے والی ہے، چاہے آج ہم اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اللہ کی پناہ۔ قرآن وہ کتاب ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رہنے دی، ہر بات کو قرآن نے کھول کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آئیے، قرآن کے آنے سے پہلے انسانوں کا حال کیا ہے، اور جب قرآن کا نزول ہوا، قرآن آ گیا، پھر انسانیت کو اللہ نے کتنے بھاگ لگائے، کتنے پروان پہ چڑھایا، پھر انسانیت کو اللہ نے کتنی عزت سے سرفراز کیا۔ سنیے گا، قرآن مجید کا طالب علم ہوں، قرآن مجید ہی کا سہارا لے کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ سورہ آل عمران، چوتھا پارہ، ابتدا میں اللہ رب العزت اپنی نعمت یاد کرواتے ہوئے انسان کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو وہ وقت جب تم بھائی آپس میں دشمن تھے۔ اسلام آنے سے پہلے آپس میں تمہاری ایک پانی کے قطرے سے لڑائیاں 40 سال تک جاری رہتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے حماسہ، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، شہد کے ایک قطرے سے لڑائی شروع ہوئی اور 40 سال تک وہ جنگ جاری رہی۔ 40 سال تک خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے۔ زمانے جاہلیت کی جنگ تھی۔ توجہ، اللہ فرماتے ہیں اذ کنتم اعداء، یاد کرو وہ وقت آپس میں تم دشمن تھے، آپس میں تمہارے بغض و عناد ہوا کرتے تھے۔ کوئی حیا نہیں بیٹے کو کہ میرا باپ ہے، کوئی حیا نہیں بیٹی کو کہ میری ماں ہے، کوئی حیا نہیں چھوٹے کو کہ میں نے بڑے کا ادب کرنا ہے، کوئی حیا نہیں چچا کا، ماموں کا، کوئی حیا نہیں خاندان کے بڑے کا یا چھوٹے کا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تمہاری جنگ اتنی بلند ہوئی، منظر یوں پیش ہونے لگا کہ ساری انسانیت خودکشی کرنے لگی ہے۔ جب منظر یوں جب بات یہاں تک پہنچی، پھر میں اللہ نے اپنے بندوں پہ رحم کرتے ہوئے آمنہ کا لال نبی
تمہارے اندر مبعوث کر دیا، آمنہ کے لال کو میں نے نبی بنا کے تمہارے اندر بھیجا۔ آمنہ کے لال جب تشریف لائے، ان کے آنے کی برکت سے اللہ فرماتے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ان کی زبان سے ایک دفعہ اعلان ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے ان سارے دشمنوں کو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ یہ قرآن کی وجہ سے۔ قرآن سے پہلے دشمنیاں، عداوت ہیں۔ ذرا سنیے گا مفسرین کیا لکھتے ہیں۔ اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، آپس میں تمہاری لڑائیاں تھیں۔ مثلا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہے زید، ایک بھائی کا نام ہے خالد، دونوں آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ دو دوست ہیں، ایک کا نام ہے خالد، ایک کا نام ہے زید، مثال دے رہا ہوں۔ دونوں آپس میں بڑے دشمن ہیں، بڑی آپس میں مخالفت، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے خالد کو بھی ایمان دے دیا، اللہ نے زید نامی بندے کو بھی ایمان دے دیا۔ خالد مسجد نبوی کے ایک دروازے سے داخل ہوا، زید مسجد نبوی کے دوسرے دروازے سے داخل ہوا۔ دونوں اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، دونوں کی نظریں ایک دوسرے کے اوپر پڑی۔ دونوں نے کہا یارو آج کے بعد کوئی اختلاف نہیں، تو بھی محمد کا امتی، میں بھی آمنہ کے لال کا امتی ہے، جا ساری لڑائیاں بھلا کے ہم آج سے بھائی بھائی بن کے رہا کریں گے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یہ قرآن کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ یہ انسانیت کو قرآن کی ضرورت تھی۔ خودکشی والے حالات بنے ہوئے تھے، لڑائیاں تھی، جھگڑے تھے، قرآن آیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن کی محبت نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کی اسی آیت میں ایک اور حالت اللہ انسانیت کی بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں پتہ ہے تمہیں تمہاری کیا حالت تھی قرآن کے آنے سے پہلے، تمہاری کیا حالت تھی، تمہاری سوسائٹی کا کیا حشر ہو رہا تھا۔ یوں سمجھیں آگ جل رہی ہو، آگ جل رہی ہو، سردیوں میں جب آگ جلائیں، دوست ارد گرد بیٹھ کے آگ کے ارد گرد بیٹھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس وقت کچھ پروانے بھی آتے ہیں، آگ کے اندر گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، قرآن آنے سے پہلے یوں سمجھو کہ تم آگ کے کنارے پہ کھڑے ہو، جس طرح پروانے آگ کے اندر گرنے لگے، میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت بھی یوں ہی سمجھے کہ آگ کے اندر گرنے لگی ہے، میں سب کی کمر کو پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹا رہا ہوں۔ اے میری امت، جہنم کی آگ سے بچ کے تم جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے قرآن کی ہدایت۔ قرآن آنے سے پہلے تم یوں سمجھو کہ کنارے پہ کھڑے تھے، آگ جل رہی ہے، قرآن آیا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن مجید کی ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی ضرورت کہاں کہاں ہمیں پیش ہے۔ قرآن کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، ہر موقع پہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ دیکھیے گا قرآن ایک جگہ پہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے۔ بات شروع ہو گئی، یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، کلمت اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، معبود ہیں، مشکل کشا ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے لگ گیا، لوگوں کا عقیدہ بگڑنے لگ گیا۔ یہودیوں نے بھی غلط دعوت دینی شروع کر دی، عیسائیوں نے بھی غلط دعوت دینی شروع کر دی۔ اللہ نے قرآن نازل کر کے بھیج دیا۔ اللہ نے فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام۔ اے عیسائیوں تمہارا نظریہ غلط ہے، اے عیسائیوں تمہاری بات غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، وہ تو اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے آ کے ضرورت پوری کر دی۔ ضرورت تھی کس کی؟ عقیدہ اچھا ہو، قرآن نے آ کے اس کی ضرورت پوری کر دی ہے۔ سنیے گا مڈیالہ والو، حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کا تذکرہ آیا، قرآن نے کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام۔ حضرت عیسیٰ کی بات ہے کہ وہ حاجت روا ہے یا نہیں، اللہ نے دلیل کیا دی کہ وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ دلیل یہ دی حضرت عیسیٰ معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اس لیے کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت مائی مریم وہ معبودہ نہیں ہے، وہ تو کھانا کھایا کرتی تھی۔ قرآن ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کے قرآن نے لفظ ایسا بولا ہے، اس کی گہرائی میں اترے تو اللہ نے کیسی پیاری بات سمجھا دی ہے۔ اللہ فرماتی ہے کانا یاکلان الطعام۔ او عیسیٰ کی عبادت کرنے والوں، عیسیٰ کی ماں مریم کی عبادت کرنے والوں، نہیں وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب سنیے گا ذرا بات، جو کھانا کھائے وہ گلاس کا بھی محتاج ہوتا ہے کہ پانی پینا ہے، جو کھانا کھائے وہ توے کا محتاج ہے کہ اس پہ روٹیاں بنانی ہیں، جو کھانا کھائے وہ دیگچی کا محتاج ہے کہ اس میں سالن بنانا ہے، جو کھانا کھائے وہ گھی کا بھی محتاج، وہ نمک کا بھی محتاج، وہ پانی کا بھی محتاج، وہ مرچوں کا بھی محتاج۔ اللہ فرماتی ہیں جو اتنی چیزوں کا محتاج ہو وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے۔ کانا یاکلان الطعام۔ حضرت عیسیٰ اور اس کی ماں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو خود کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے اسے تو پھر قضائے حاجت بھی کرنی پڑتی ہے، تو جو اتنی کمزوریوں کا محتاج ہو وہ دوسروں کا حاجت روا۔ اونچی آواز سے حاجت روا صرف کون؟ اونچی آواز سے بولیں، حاجت روا صرف کون؟ مشکل کشا صرف کون؟ نظر و نیاز کے لائق صرف کون؟ دور و نزدیک سے پکارے سننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے اصلاح کر دی۔ آگے چلیں، بات آ گئی، اے ہمارے پروردگار، ہم نے جب زندگی گزارنی ہے تو دوستوں کی بھی ضرورت، ہم نے زندگی گزارنی ہے تو یارانے بھی کرنے پڑتے ہیں، دوستوں کے بغیر زندگی تو نہیں گزرتی۔ اب ہم دوست کس کو بنائیں؟ اللہ کے قرآن نے یہ بھی ضرورت پوری کر دی، اللہ کے قرآن نے ہمیں ویسے نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، توجہ کرنا، پنجابی میں معنی کر دوں تھوڑا لطف آ جائے گا، اے ایمان والو۔ پنجابی کہتے ہیں نا مجھ وہی سوڑی ہوندی ہے جڑی اپنے قلعے تے بنی ہوئے، کبوتر وہی چنگا جڑا اپنے بنیرے تے بوے۔ سنیے گا ذرا مانا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دوست بنانا ہے، یار بنانا ہے، اپنا پیارا بنانا ہے تو ایمان والوں سے پیار کریں، یہی اچھے لگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اپنے دوستوں میں دیکھ لینا کوئی دوست یہودی بھی نہ ہو، نصرانی بھی نہ ہو، کوئی مشرک بھی نہ ہو، بلکہ جب دوستی لگانی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں سے دوستی تم لگانا، قیامت کے دن وہ سچا دوست جنت میں نہیں جائے گا جب تک تجھے اللہ اس کے ساتھ جنت میں نہیں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے ضرورت پوری کر دی، قرآن نے ضرورت پوری کر دی کہ دوستی کس سے لگانی ہے۔ آگے چلیں، باتیں بہت ہیں، جو زبان پہ آئے گی انشاءاللہ بیان ہوتی جائے گی۔ قرآن نے ایک اور ضرورت پیش کی، پوری کی ہماری۔ ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ کاروبار کرنا ہے، ہمیں ضرورت پڑ گئی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، خود بھی کھانا ہے، تو کیا کریں؟
ہائے قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ قرآن کہتا ہے تو مجھ سے یاری لگا تو صحیح، میں کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تیری ہر مسئلے کا حل تجھے قرآن سے بتا دوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے زندگی گزارنی ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، کمانے کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ قرآن کہتا ہے میں تجھے اصول بتا دوں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن نے میری اور آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اونچی آواز سے کہو ذرا یار سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن نے کیسی بات کی ہے، توجہ کرنا۔ رزق کی باری آئی نا، اللہ نے 3 انداز اپنا کے مخاطب کیا ہے، 3 انداز اپنا کے۔ میرے بھائی عارف صاحب بات سمجھ گئے تو انشاءاللہ لطف بڑا آئے گا۔ رزق کی باری آئی، اللہ نے پہلے فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری انسانیت، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری بندے کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں۔ ایک بات، اب دوسرا انداز، رزق کی باری آئی، کاروبار کی باری آئی، کمانے کی باری آئی، اللہ نے دوسرا انداز اپنایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، پہلے میں نے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہی مسئلہ سمجھایا، اب میں ایمان والوں کا نام لے کے وہی مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہی مسئلہ سارے لوگوں کو آواز دے کے اللہ نے سمجھائی، وہی مسئلہ اللہ نے ایمان والوں کو آواز دے کے سمجھایا۔ اب وہی مسئلہ اللہ صرف نبیوں اور رسولوں کو آواز دے کے وہی سمجھانے لگے ہیں۔ کیا انداز ہے قرآن کا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرماتے ہیں سارے انسانوں، پھر انسانوں میں سے ایمان والوں تم بھی سنو، سارے ایمان والوں میں سارے رسولوں کو آواز دے کے اللہ نے ایک ہی مسئلہ سمجھایا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے حلال کھانا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ اکبر، مسئلہ ایک ہے لیکن آوازیں 3 لگائیں اللہ نے۔ یا ایھا الناس، دوسرا پارہ، 2 آیتیں چھوڑ کے آگے یا ایھا الذین آمنوا، 18واں پارہ، آج کی ہماری منزل۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل، مسئلہ ایک، آوازیں 3، اللہ تینوں آوازوں میں ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں کلوا من الطیبات، زندگی گزارتے ہوئے تجھے کھانے پینے کی ضرورت ہے تو حلال کھانا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں نے ابھی آگے بڑھانی ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، ستھری چیزیں کھانی ہیں، حلال کھانا ہے۔ 18ویں پارے میں یہ بات رزق کی سمجھا کے آگے بڑا پیارا مسئلہ اللہ نے سمجھایا۔ سنیے گا، وہ جھنجھوڑ رہی آیت مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو، اے میرے دنیا میں بھیجے ہوئے میرے اولو العزم پہ بندوں اور پیغمبروں، میں نے تمہیں مسئلہ سمجھایا ہے کلوا من الطیبات، تم نے بھی ستھری چیزیں کھانی ہیں۔ خیال کرنا منڈیالہ والو، جس کڑوی میٹھی چیز پہ آواز بلند کر دی جائے کہ یہ فلاں پیر کے نام کی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، جس چیز کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، لاکھ دفعہ بھی بسم اللہ پڑھو وہ حلال نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے ایمان والے بندو، پھر تیسری آواز لگا کے اللہ نے فرمایا اے رسولو، کیا مسئلہ سمجھایا؟ حلال کھانا ہے۔ حلال کھانے کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، جب حلال کھاؤ گے تو تمہارا دل خود بخود کرے گا کہ ہم نیکیوں والے کام کریں۔ سبحان اللہ، رزق حلال، اس کے بعد فوراً نیک عمل کا ذکر آیا۔ کیوں؟ اللہ نے مسئلہ سمجھایا
جب حلال کھاؤ گے پھر خود دل کرے گا میں نماز پڑھوں، حلال کھاؤ گے تو دل کرے گا میں روزہ رکھوں، حلال کھاؤ گے تو دل کرے گا میں عمرہ کروں، حلال کھاؤ گے تو دل کرے گا میں مسجد بنواؤں، حلال کھاؤ گے تو دل کرے گا میں اپنا مال سے صدقہ و خیرات کروں، حلال کھاؤ گے تو جی چاہے گا کہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنا یستجاب لذلک۔ ایک بندہ آیا کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کا کھانا بھی حرام کا ہو، پینا بھی حرام کا ہو، پہنا ہوا لباس بھی حرام کا ہو، ایسے بندے کو بتا دو، ایسے میرے امتی کو بتا دو تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا لباس بھی حرام، بتا اللہ تیری عبادت کیسے قبول کریں گے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا۔ قرآن نے ضرورت پیش کر دی، ضرورت پوری کر دی۔ زندگی گزارنی ہے تو اپنا پیٹ، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، حرام نہیں کمانا، حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، حلال کی تلاش کرنی ہے۔ ذرا میں اس آیت کو اور کھولتا ہوں۔ رزق حلال میرے عزیزو بڑی پیاری چیز ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں مل جائے یا بیرون ملک مل جائے، دعا کیا کرو اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، کہو آمین۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعائیں میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے وہ علم دینا جو مجھے نفع دے، ورزقا واسعا، اللہ مجھے رزق حلال وسیع عطا فرمانا، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ اکبر، وشفاء من کل داء، اللہ مجھے ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرمانا۔ یہ میرے آقا کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ رزق حلال کی فکر کرنی ہے، خود بھی حلال، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلانا ہے۔ اولاد کو حرام کھلاؤ گے وہ جوان پھر بھی ہو جانی ہے، حلال کھلاؤ گے جوان پھر بھی ہو جائے گی۔ فرق یہ ہوگا وہ اولاد جوان ہوئی جس کے پیٹ میں حرام گیا ہے، وہ جوان ہو کے باپ ہی کا گریبان پکڑے گی، اور وہ اولاد جس کے پیٹ میں حلال گیا ہے وہ کل ماں باپ کو جی جی کر کے بلائے گی، اس لیے کہ ان کی تربیت میں ہی ہوگا کہ اللہ نے حلال کھلایا ہے، ان کی زبان سے پیاری باتیں نکل رہی ہیں، کہو سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے اسی کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ اللہ فرماتے ہیں اے ماں باپ کان کھول کے سنو، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہیں کرنا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے اولاد کو قتل کرنا، ہاتھ سے مار دینا، بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں، یا پھر منصوبہ بندی کروا دینا، یہ بھی قتل ہے۔ لیکن ایک مفہوم مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ ایک بندہ حرام کی کمائی کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، 2 نمبر مال کو 1 بنا کے پیش کرتا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، شہد میں، دودھ میں، پانی میں، چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں ملاوٹ ہو رہی ہے؟ کہتا ہے کیا کروں جی، بچوں کی فیسیں پوری نہیں ہوتی، بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، دکان کا کرایہ کہاں سے لاؤں، کمیٹیاں دینی ہیں کہاں سے لاؤں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تو اس ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے کہ ملاوٹ نہ کی تو میرا کام کیسے چلے گا۔ اللہ فرماتی ہیں کان کھول کے سن، حرام کھلانے والے یوں سمجھ تو اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے، اپنی اولاد کو کیا کر رہا ہے؟ قتل۔ پریشان نہیں ہونا، ان کے رزق کے بارے میں فکر مند ضرور ہو، لیکن یہ دنیا میں ہوشیاریاں نہیں کرنی۔ اللہ تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، کبھی اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، جب تو بچہ تھا تیری پرورش بھی ہم نے کی، تیری اولاد کی بھی پرورش کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ قرآن نے ضرورت پوری کر دی کہ دیکھو
زندگی گزارنی ہے، کمانا پڑے گا تو اس انداز سے تم نے کمائی کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ اس میں حرام نہیں آنا چاہیے۔ اس بات کو ذرا اور آگے کھولتے ہیں۔ ضرورت پڑ گئی، انسانیت کو ضرورت پڑی، کاروبار کرنا ہے تو اصول کیا ہونے چاہیے، کاروبار کرنا ہے تو ایگریمنٹ کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو رزق حلال کماتے ہوئے خیال کرنا کبھی بھی سود کے قریب نہیں جانا، سودی کاروبار نہیں کرنا۔ کیوں؟ سود حرام ہے، جس مال میں آئے گا وہ مال بھی حرام ہو جائے گا۔ میرے آقا کی حدیث یاد آ گئی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درہم حرام، یہ کپڑا ہے میرے پاس، یہ میرا رومال ہے، میں نے 10 روپے کا خریدا، 9 روپے میرے حلال کے، 1 روپے میں نے حرام کا اس میں ڈال دیا، 10 پورے کر کے میں نے دکان والوں کو دے دیے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں تو نے کپڑا خریدا 10 درہم کا، 9 حلال کے، 1 حرام کا، سن لے اس حرام نے اتنی تاثیر دکھائی، اللہ اب تیری نہ فرض نماز قبول کریں گے نہ تیری نفلی عبادت قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بات شروع کی ہے، قرآن وہ کتاب ہے، یہ کتاب مبارک بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ جہاں بھی وہ انسانیت کو ضرورت پیش آئی قرآن نے وہیں پہ ضرورت پوری کر دی اور قرآن نے بڑے پیار سے سمجھا دیا ہے۔ اب آئیے، ضرورت پیش آ گئی، اولاد نافرمان ہے، اولاد بات نہیں مانتی، اللہ کے قرآن نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو، اپنی اولاد کو بٹھاؤ اور اسے پیار سے کہو اے میرے پیارے بیٹے، ماں سمجھائے اے میری بیٹی، تو میری نافرمان ہے، تو میرا نافرمان ہے، قرآن پہ تیرا بھی ایمان میرا بھی ایمان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن نے ضرورت پوری کر دی، اپنی اولاد کو سمجھاؤ جس طرح اللہ نے موت کے بارے میں قضاء کا لفظ بولا ہے، موت آنی ہی آنی ہے، موت برحق ہی برحق ہے، کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وہی لفظ ماں باپ کے لیے بھی بول کے فرمایا وَقَضَىٰ، جو بندہ موت کا انکار نہیں کر سکتا، جتنی یقینی وہ بات ہے اتنی ہی یقینی یہ بھی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا ہے۔ قرآن نے ضرورت پہ پوری کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلے، ایک موقع آ گیا انسانیت پہ۔ کیا موقع آیا؟ انسانیت برادری ازم میں مبتلا ہو گئی۔ میں عوان ہوں، وہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے، میں ان کے جنازے پہ نہیں جاؤں گا، ان کی خوشی پہ نہیں جاؤں گا، اے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، یہ تو فلاں قبیلے والوں نے بنائی ہے، فلاں برادری والوں نے بنائی ہے۔ لوگوں میں نفرتیں شروع ہو گئیں، لوگوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ اللہ کے قرآن نے یہاں بھی آ کے ضرورت پوری کر دی، اللہ کے قرآن نے یہاں بھی سب کو اکٹھا کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کی نظر میں وہ بڑا نہیں جس کا قبیلہ بڑا ہو، نہیں، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جس کا تقوی بلند ہوگا۔ قرآن نے ضرورت پوری کر دی، قرآن نے کوئی بات چھوڑی نہیں، ایک ایک مسئلہ سمجھایا، حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد میں بھی۔ آئیے دوسرا عشرہ ہے مغفرت والا، اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے۔ وقت آ گیا، انسانیت کو شعور آ گیا کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا میں ڈیرے نہیں لگا کے رہنے، دنیا سے جانا بھی تو ہے، اپنے ہی دوست قبر کے حوالے کریں گے۔
اپنے ہی پیارے بھائی اور دوست اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بھر بھر کے مٹی کی ڈالیں گے۔ یارو اگلے جہان کا بھی سوچنا ہے، اللہ کا قرآن یہاں بھی آ کے سبق دے رہا ہے۔ اگر اگلے جہان جانا ہے اس سے پہلے کرنا کیا ہے؟ اس جہان کی تیاری کر، اس جہان کے لیے اپنا سامان آخرت تلاش کر۔ اللہ کے قرآن نے یہاں بھی بتا دیا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ کے پاس جانے سے پہلے پہلے صاف ستھرے ہو کے جانا ہے، صاف ستھرے ہو کے جانا ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے، یار میں کپڑے اچھے پہنوں، کسی شادی میں گئے میں کپڑے اچھے پہنوں، میرے جسم سے خوشبو آنی چاہیے، میرے کپڑوں کو دیکھ کے لوگ خوش ہوں، لوگ حیران ہوں، مجھے آگے بٹھایا جائے، میرا لباس دیکھ کے لوگ خوش ہو جائیں۔ او مڈیالہ کے میرے نوجوان بھائی، تیرے کپڑے میلے کیوں نہ ہوں، تیرے کپڑے پرانے کیوں نہ ہوں، جب تیرے آنکھوں سے ایک دفعہ توبہ کا، ایک دفعہ ندامت کا آنسو گر گیا، یہ اتنا پاورفل ہے، تیری ساری زندگی کے گناہوں کو مٹانے کے لیے وہ ایک قطرہ ہی کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ رونے کی دیر ہے، آنسو بہانے کی دیر ہے، اللہ پاک اس بندے کے گناہوں والے لباس کو صاف ستھرا فرما دیتے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہے ایمان والوں کا تذکرہ، ایمان والوں کی حالت۔ اللہ فرما رہے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ ہمارے ابو جی فرمایا کرتے ہیں رب کا پیار دیکھو اپنے بندوں سے۔ شرابی کو یوں نہیں کہا او شرابی، نہیں، بڑے سے بڑے گناہگار کو پیار سے کہا ایھا المؤمنون، اے ایمان والے۔ ایک بات سناتا چلوں، اگر پسند آ جائے تو کہنا اچھی بات کی ہے اس طالب علم نے۔ ایمان اتنی پاور والی چیز ہے، مجھے بتاؤ ہم سب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں بھائی، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ سنیے گا، ایمان اتنی پاور والی چیز ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، جب مومن قیامت کے دن پل صراط سے گزرے گا، سنیے گا بات، مومن جب پل صراط سے گزرے گا، پل صراط سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر اگر وہ رک گیا، جہنم ہاتھ باندھ کے اس مومن کو کہے گی اے مومن ذرا سپیڈ سے گزر، تیرے ایمان کی ٹھنڈک اور روشنی میں جہنم کی گرمی کو متاثر کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور جہنم مومن کے ایمان کے نور اور روشنی سے پناہ مانگتی ہے۔ ایمان اتنی پیاری چیز ہے، جب ایمان ہوگا تو یہ ساری اصلاحات قرآن خود بخود کرتا چلے گا۔ میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کے سامنے کوئی بھی ضرورت ہم لے کے آتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور سنیے گا، اللہ نے پہاڑ بنائے یا نہیں بنائے؟ اللہ نے درخت بنائے، اللہ نے زمین و آسمان، لیکن کوئی چیز اللہ کے اندر سے نہیں نکلی، اللہ کی مخلوق ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ کے اندر سے نکلی ہے۔ جیسے اللہ کی ذات بلند ہے تو اللہ کی کلام قرآن مجید بھی بلند و بالا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سنیے گا، طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، سنیے، اور جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، حفظ کر چکے ہیں، خوش ہو جائیں، اور جو پڑھانا چاہتے ہیں میں ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ حدیث سنیے گا، اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لگائیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چاہے ناظر خان ہے، چاہے تھوڑی تلاوت ہے، زیادہ ہے، خدا را میرے نوجوان بھائیوں، آپ کو بڑے پیار سے میں ایک اپیل کروں گا، خدا را اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا کچھ نہ کچھ معمول ضرور شروع کر دیں۔ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، سارا سال قرآن کی تلاوت ضرور ہو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، فرمایا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ، اے ابو ہریرہ تجھے ایک نصیحت کرنے لگا ہوں، بڑی پیاری نصیحت۔ کیا نصیحت ہے؟ آج ہم نصیحت کیا کرتے ہیں، پتر دکان صحیح چلائیں، کاروبار حساب صحیح لکھیں، اور فلانے کو پیسے لینے نے ضرور لمیں۔ اس طرح کی نصیحتیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، رزق حلال کا یہ طریقہ ہے، لیکن یہ نصیحتیں بھی کبھی ہونی چاہیے۔ اے ابو ہریرہ میں تجھے نصیحت کرنے لگا ہوں،
تعلم القرآن، قرآن کو سیکھ لے، وعلمہ الناس، قرآن پھر لوگوں کو بھی سکھا، قرآن کی تعلیم لوگوں کو بھی دے۔ جی یا رسول اللہ قرآن سیکھ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب سنیے میرے آقا نے کیا بات بتائیں، اور قرآن کا قاری خوش ہو جائیں، قرآن کی تفسیر پڑھانے والا خوش ہو جائیں، قرآن ناظرہ پڑھانے والا خوش ہو جائے، قرآن کا درس دینے والا خوش ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ، قرآن سیکھ، لوگوں کو سکھا، ہوگا کیا؟ جب تجھ پہ موت آئے گی، تیرا جنازہ ہو جائے گا، جب تیری قبر بن جائے گی، لوگ مٹی ڈال کے واپس آ جائیں گے، قیامت تک قرآن کا خادم، قرآن سے تعلق بنانے والا انسان، اس کی قبر پہ فرشتے فوج در فوج آئیں گے، جس طرح لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جایا کرتے ہیں۔ قرآن سے یاری لگا، تیرا اجر کیا ہوگا؟ تیرے قبر پہ دعا کرنے، بیٹا آئے یا نہ آئے، دوست پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، شاگرد پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، نمازی بھول جائیں گے، شاگرد بھول جائیں گے، اے قرآن پڑھانے والے تیری قبر پہ کوئی بھی نہ آیا، میں اللہ کی رحمت والے فرشتے تیری قبر پہ دعائے مغفرت کرنے آیا کریں گے۔ یزار قبرک کما یزار البیت العتیق، تیری قبر کی زیارت کرنے فرشتے آئیں گے جس طرح لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے بات شروع کی تھی، قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، جو صحیفہ ہدایت ہے۔ آخری بات سنیے گا پھر بات مکمل کرتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، قرآن سے جس نے بھی منہ پھیرا ہے، پھر اس کے لاکھوں بھی اسے فائدہ نہیں دیتے، کروڑوں بھی فائدہ نہیں دیتے، اس کے اربوں خربوں بھی فائدہ نہیں دیتے۔ قرآن سے جس نے یاری لگائی، اللہ نے اس کے ہزاروں کو بھی لاکھوں بنا دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو ہم سب مانتے ہیں نا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ الحمدللہ، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ ان سب کو بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرمائے۔ قرآن کو بھی ماننا ہے اور قرآن کی بات کو بھی ماننا ہے۔ ہم قرآن کو تو مانتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے نمازی بن جاؤ، قرآن کہتا ہے روزے دار بن جاؤ، قرآن کہتا ہے وراثت میں فرق نہ لگاؤ، قرآن کہتا ہے بددیانتی نہ کرو، قرآن کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال زیادتی سے نہیں کھانا۔ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس صحیفہ ہدایت سے جس نے بھی منہ پھیرا، قرآن نے پھر اس کی زندگی کو قید خانہ بنا دیا ہے۔ قرآن والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مڈیالہ والوں مجھے بتاؤ، قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کب سے وفات پا گئے؟ سید عنایت اللہ شاہ بخاری کب سے وفات پا گئے؟ مولانا غلام اللہ خان کب سے وفات پا گئے؟ مولانا حسین علی کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے، لیکن نام آج بھی روشن ہے کیونکہ قرآن سے یاری تھی، اور جن کی قرآن سے یاری نہ ہو وہ ایک دن فوت ہوں، اگلے دن انہیں کوئی یاد کرنے والا ہی نہیں ہوتا۔ قرآن سے یاری یہی نہیں کہ سارے ہی مفسر بنے، سارے ہی عالم بنے۔ قرآن سے یاری یہی ہے جس ادارے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اس ادارے کے خادم کو بھی اللہ کل قرآن کا خادم بنا کے پیش کریں گے۔ قرآن کے اس ادارے سے محبت رکھنے والا اللہ رب العزت اس کو بھی کل قیامت کے دن قرآن کے خادموں میں شامل فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت انہی باتوں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔